वफाकी दारहुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और सबसे अच्छी खबर, सबसे बड़ी खबर कि एक जो सिलसिला चल रहा था, एक ड्रामा, मैं तो ड्रामा ही कहूँगा, एक ड्रामा चल रहा था, उसका ड्रॉप सीन हो गया। लेकिन ये जो ड्रॉप सीन हुआ है ये पाकिस्तान के हक में बहुत बेहतर हुआ है और आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्ता 10 दिनों में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी खबरें पाकिस्तान से मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लाहौर में मुलाकातें हुई हैं कुछ अहम तरीन, और उसमें इमरान खान साहब, सदर ममलिकत और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, और कुछ इनडायरेक्ट मुलाकातें भी हुई हैं, कुछ पैगाम रसानी हुई है। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो है लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान से गायब थे, पहले गए मिस्र और वहाँ से आ गए थे लंदन, और लंदन से वापस जाने का नाम नहीं ले रहे थे। मुसलसल मुलाकातें हो रही थी नवाज शरीफ साहब से और बातचीत चल रही थी, और फिर जन बाजवा साहब से गुफ्तगू हो रही थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो नहीं हो रही थी, इनडायरेक्ट हो रही थी। दरमियान में कुछ लोग मौजूद थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, मलक अहमद खान थे, और दूसरी जानिब बाजवा साहब के जो ससुर हैं जनरल एजाज वो भी थे, और ये सारा एक बीच बचाव चल रहा था, खिचड़ी विचड़ी पक रही थी, डेडलॉक, बदतरीन किस्म का डेडलॉक था। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान जाने से ही माजरत कर ली थी, नवाज शरीफ साहब से चरणों में बैठे थे, बातचीत चल रही थी, बाऊजी को मनाने की कोशिश कर रहे थे। बिल आखिर बाऊजी के साथ मामला सेटलमेंट हो गई है, लेकिन उससे पहले जो फाइनल सेटलमेंट हुई है वो हैं सारे सियासी खेल के अहम तरीन खिलाड़ी इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब ने अपनी बात मनवा ली है। दो तीन बातें कही गई पिछले 24 घंटों के दौरान। नंबर 1, इमरान खान साहब ने सबसे पहले तो एक बात की, और वो बात ये की कि जनाब कोई भी आर्मी चीफ आए, ना ही हम अपनी पसंद का, ना ही मेरा कोई आर्मी चीफ है, ना ही मेरा कोई आर्मी चीफ है, ना ही मेरा कोई इलेक्शन कमीशन की कोई मामला है, ना ही मेरा कोई पसंदीदा जज है, और ना ही हम चेयरमैन नैब को लगवाना चाहते हैं। 3 बातें, ना आर्मी चीफ, ना जज, ना ही चेयरमैन नैब, इनसे हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। जो आए, जिसने आना है आए, जिसने जाना है जाए, ये हमारा मामला नहीं है, हमारा मसला नहीं है। इसलिए उन्होंने इनडायरेक्ट ये कन्वे कर दिया कि आर्मी चीफ जो भी आएंगे, हमें आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में कोई मसला नहीं, किसी से कोई शख्सी इख्तलाफ नहीं, शख्सी तजाद नहीं, और ना ही कोई पर्सनैलिटी क्लैश है। क्योंकि एक तवातुर से बात कही जा रही थी कि जनाब आसिम मुनीर साहब से की वजह से, कि जनाब आसिम मुनीर साहब से जी इमरान खान साहब को मसला है, तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया कि हमारा कोई इशू नहीं है। इसलिए कि ये सारा जो असल ये तनाज़ा है वो खड़ा तो कर रहे थे जाती उम्रा और लंदन से, जो हैं एवन फील्ड अपार्टमेंट से, और इधर उधर से जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, और कुछ खबरें फीड की गई थी जहाँ आसिम मुनीर साहब के हवाले से, फिर उनको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई, वो एक और जगह से की गई, क्योंकि आसिम मुनीर जो हैं एक शरीफुन नफ्स इंसान है, और इस तरीके से उनको भी एक मुतनाज़, सबको मुतनाज़ बना दिया गया। मैं पिछला वीलॉग सुन ले ज़रा, उसमें मैंने बता दिया कि कितना गंद घोला गया है महज ज़ाती मफाद के लिए। बहरहाल अब जो चीज़ है इमरान खान साहब से जो पिछले 48 घंटों में मुलाकातें हुई हैं, ये अब आप लाहौर में बैठे हैं, मैं तो लाहौर से दूर हूँ, तो लाहौर में जो मौजूद हैं बाखबर हल्के, तो उनको मैं कहूँगा ज़रूर चेक करें, क्योंकि लाहौर में मामला सेट हो गए हैं। और इमरान खान साहब के पास बाद फिर असद उमर साहब ने भी, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी, और फवाद चौधरी साहब ने भी, सब ने ये कह दिया है जनाब हमारा मसला आर्मी चीफ नहीं, हमारा मसला जज नहीं, हमारा मसला चेयरमैन नैब नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। हमारा मकसद, हमारा मुतालबा सिर्फ इलेक्शन है, आम इंतखाबात, और हम इस गवर्नमेंट को किसी भी सूरत में तस्लीम नहीं करेंगे। बिल आखिर ये बात मान ली गई है, इमरान खान साहब की ये बात मान ली गई है, और ये बात इसलिए भी मानी गई है कि इंस्टीट्यूशन के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी कि जनाब ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं इसका फीडबैक बहुत ही बुरा आ रहा है, और ख़ास तौर पे ये जो नैब तरामीम हैं, नैब तरामीम जो की गई उसमें हमें क्या मिला, हमने सिर्फ मुंह काला किया है, और अफवाज पाकिस्तान मुतनाज़ हो रही है, और ये लीडरशिप के फ़ैसले हैं जाने वाली लीडरशिप के, उन फैसलों से नुकसान हो रहा है इदारों को,
اور یہ وزن جو ہے ہم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ بات درست ہے کہ جو نیب میں ترامیم ہے، نیب ترامیم کا بہت زیادہ فکر جو تھی وہ جنرل صاحب کو تھی، وہ کسی اور کو نہیں تھی۔ اس کی میں آئی وٹنس ہوں، ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ پہلے بھی یہ کوشش کی گئی تھی، اور یہ پورے کا پورا ایز اٹ یہی بل جو اب منظور ہوا نا، یہی بل پہلے سے تیار تھا، یہ بھیجا گیا تھا۔ اسد کیسر صاحب کو بھی معلوم ہے، ان سے بھی معلوم کریں، ان کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی بڑا پریشر ڈالا جا رہا تھا ہر صورت میں، اور کچھ اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بھی بلا کر کہا گیا تھا یہ معیشت نہیں چلنی، یہ نہیں ہونا، وہ نہیں ہونا، اور یہ کاروباری لوگ بھی تنگ ہیں، سیاستدان بھی تنگ ہیں، کتنے لوگوں کو پکڑیں گے، احتساب ہمارا مسئلہ نہیں ہے، معیشت چلنی چاہیے، پہیا چلنا چاہیے۔ اس طرح کی بے شمار جو ہیں بے تکی لاجکس جو تھیں وہ دی جا رہی تھیں۔ عمران خان صاحب نے اس سے انکار کر دیا تھا، بالکل 100% انکار کر دیا تھا عمران خان صاحب نے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں اپنا آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں کہ یہی بل، یہ جو اب منظور ہوا، یہی بل ایز اٹ از، کوئی ایک لفظ نہیں آگے پیچھے کیا گیا۔ اس کے بعد یہ بل آیا بھی جن صاحب کی طرف سے ہی تھا، کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب نے جو بات کی ہے وہ غلط نہیں کی۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے اب سارے کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا، اور مسلم لیگ نواز اس معاملے میں بڑی سمارٹ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ کیا کہنا چاہیے، ڈسکلوز بھی کر رہے ہیں، ایکسپوز بھی کر رہے ہیں۔ ساری باتوں کو ایکسپوز کر دیا انہوں نے، رجیم چینج کی ایک ایک بات کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا کہ جناب یہ ہمارا مسئلہ نہیں تھا، تحریک عدم اعتماد اور یہ رجیم چینج، یہ تو ہمیں گھر سے بلا کے کہا گیا تھا۔ تو بہرحال اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ایک تو نیب کی وجہ سے فوج کے اندر کہ جناب یہ سارا آپ نے گند اکٹھا کر دیا علا کے، تو اس کو فوج کیسے، کیونکہ اس وقت فوج اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ بہرحال ایک تو یہ ایک گڈ سائن ہے کہ آرمی چیف عمران خان صاحب بالکل پیچھے، انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی آرمی چیف آئیں گے ہمارے لیے قابل قبول، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نمبر 1 اس میں جنرل عاصم آئیں، جنرل ساحر آئیں، جنرل اظہر عباس آئیں، جنرل نعمان آئیں، کوئی بھی آئے، اور یہ اب 4 نمبر تک ہی معاملہ رہے گا، نمبر 4 تک، اس سے آگے نہیں جائے گا۔ اب ہے معاملہ اگلا جو ہے وہ ہے سمری کب موو ہونی ہے، بنیادی بات، اور اس سمری میں نام عاصم صاحب کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر تو باجوہ صاحب قبل از وقت چھوڑ دیتے ہیں اپنی جاب تو پھر تو وہ ہے، ورنہ پھر عاصم صاحب کو 27 تاریخ کو ان کی ریٹائرمنٹ ہے، اور یہ ہے جوائننگ اس کی ہے 29 تاریخ کو۔ تو اس لیے اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے، جبکہ دوسری جانب اگر عاصم صاحب کو ہم مائنس کر دیتے ہیں تو پھر سینیورٹی 3 کی بنتی ہے، وہ ہے ساحر شمشاد مرزا، اظہر عباس اور جنرل نعمان NDU، تو یہ 3 کی بنتی ہے۔ اب 3 میں سے 2 نام لیں گے یا پھر 4 میں سے 2 نام لیں گے، تو اس لیے اب ہم کسی قسم کی کوئی قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتے۔ میں اگین کہوں گا کہ 4 کے چاروں جو ہیں وہ آنریبل ہیں، پروفیشنل ہیں، اور جس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ آرمی چیف بن جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر ادھر لندن کی بات بتا دوں، لندن میں بھی سٹے کیا گیا، وہ اسی لیے کیا گیا تھا، شہباز شریف صاحب رکے تھے کہ ایک ہی دفعہ یہاں سے فائنل کر کے جائیں، اگر یہ قضیہ ختم نہ ہوتا تو شہباز شریف صاحب نے واپس نہیں جانا تھا، اور پھر یہیں سے ہی کچھ نہ کچھ ہو جانا تھا، کیونکہ ایکسٹریم لیول پہ جا کے سوچا جا رہا تھا جب باجوہ صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیں اور ان کو 2 دن پہلے ریٹائر کر دیں، پھر لگا دیں، اور پھر سمری آئے یا نہ آئے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، براہ راست نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے، اس طریقے کی باتیں سوچی جا رہی تھیں۔ جنرل باجوہ کو فارغ کر کے جنرل نظیم رضا کو آرمی چیف کا دے دیا جائے، ایڈیشنل چارج دے دیا جائے، اور ٹل فردر آرڈر، اور پھر اپنی مرضی سے جو ہے آرمی چیف لگا دیا جائے۔ تو اس طرح کی بے یقینی کی صورتحال کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب لندن سے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب سے بھی طے ہو چکا ہے، اور ان کو بھی کنوے کر دیا گیا ہے کہ کوئی ایڈونچر مس ایڈونچر کرنے کی کوشش نہیں کرنی، لہٰذا جی اس معاملے کا ڈراپ سین ہو گیا ہے، اس مسئلے کا نئے آرمی چیف کی تقرری کا ڈراپ سین باقاعدہ طور پہ ہو چکا ہے، اور اچھے پازیٹیو مینرز میں ہوا ہے، اور اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کرائسس جو ہے وہ الحمدللہ ختم ہو گیا ہے۔ اور اسی لیے جو ہے اب وہ حجتیں کر رہے ہیں
کہ احسن اقبال صاحب کا اسٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا کہ جناب آرمی چیف کو میرٹ پہ لگانے کی باتیں کرنے والے بتائیں عثمان بزدار صاحب کو کیسے کس میرٹ پہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تھا۔ اب یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انسان کا جب ہل جائے تو پھر یا بہت زیادہ پڑھ لکھ جائے تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب حالانکہ سمجھدار آدمی ہے، عثمان بزدار ایک وزیر اعلیٰ ہے، پولیٹیکل پارٹی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، پولیٹیکل پارٹی کی اپنی مرضی ہے، جیسے مسلم لیگ نواز کی مرضی ہے ویسے پی ٹی آئی کی مرضی ہے، اس پیپلز پارٹی کی مرضی ہے۔ اس میں عثمان بزدار صاحب اور نئے آرمی چیف دونوں کے میرٹ کا سمجھ نہیں آیا احسن اقبال صاحب کیا کہنا چاہیں، سوائے اس کے کہ متنازع سے متنازع تر بناتے جائیں۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا ایونٹ جو ہے بالآخر یہ ہو گیا ہے۔ اب کوئی ایڈونچر نہیں ہوگا، کوئی مس ایڈونچر نہیں ہوگا، اور شہباز شریف صاحب پاکستان پہنچنے والے ہیں یا پہنچ چکے ہوں گے، تو معاملات ختم۔ اور اب اگلی بات ہے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ دکھایا کوئی جاتا ہے، لگایا کوئی جاتا ہے۔ یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے، یہ جنرل باجوہ صاحب کی دفعہ بھی ہوا، جنرل راحیل شریف صاحب کی بار بھی یہی ہوا، جنرل کیانی کی دفعہ پرویز مشرف صاحب نے ان کو پہلے وائس آف چیف آرمی آیا، پھر درمیان میں بڑے نشیب و فراز آئے، پھر ان کو سیک کرنے کی باتیں کی گئیں، لیکن بالآخر کیانی صاحب ہی بنے تھے۔ اور کیانی صاحب کے بعد راحیل شریف، کیونکہ راحیل شریف صاحب بھی تیسرے چوتھے نمبر پہ تھے، ان کو لیا گیا تھا، پہلے نمبر پہ نہیں لیا گیا تھا۔ اور جنرل زبیر صاحب کو بنایا گیا تھا، جنرل زبیر کو بنایا تھا کیا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد باجوہ صاحب چوتھے نمبر پہ تھے اگین، جو پہلے 3 نمبر تھے ان کو نہیں لیا گیا تھا، اور جنرل ندیم رضا کو پہلے جنرل زبیر کو اور دوسرے ٹینور میں جنرل ندیم رضا کو بنایا گیا۔ تو جنرل ندیم رضا کے معاملے میں بھی کافی ہوا تھا، گڑبڑ ہوئی تھی، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کسی وقت کیا ہوا تھا معاملہ، اس کی بھی ایک ڈیٹیلز ہیں الگ سے۔ بہرحال اور اب بھی جو ہے جنرل نعمان کا نام ایک دفعہ پھر جنرل نعمان کا نام آ گیا ہے جی سامنے۔ اب جنرل عاصم یا پھر جنرل نعمان، ان دو میں سے ایک کو کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف ہوں گے، اور ساحر شمشاد اور اظہر عباس ان دونوں میں سے ایک ہوں گے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، یعنی کہ پہلے چاروں میں سے فائنل کیا جائے گا۔ عاصم منیر، جنرل نعمان آرمی چیف کے لیے، جنرل ساحر شمشاد اور جنرل اظہر عباس چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے لیے۔ تو ایک خوش آئند اطلاع ہے، اچھی خبر ہے کہ بالآخر یہ کیوس جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ اب اگلے ہفتے شاید پروسیس شروع ہو جائے، سمری آ جائے، اور اس سے اگلے ہفتے جو ہے وہ معاملہ حل کر لیا جائے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔